اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم مفرد اسم کی پہچان پڑھ رہے ہیں، اور مفرد اسم کی پہچان میں ہم نے 3 اعتبارات سے ایک اسم کو پڑھا: حالت، وسعت اور عدد۔ ان 3 اعتبارات سے آج ہم اسم کو چوتھے اعتبار سے پڑھیں گے، جنس کے اعتبار سے، یعنی اسم بلحاظ جنس کے لحاظ سے اسم۔ تو حالت کے لحاظ سے اسم کے 3 جز بن رہے تھے: فاعلی، مفعولی اور اضافی، یعنی رفع، نصب، جر، یہ 3 حالتیں۔ وسعت کے لحاظ سے اس کے 2 جز ہیں: نکرہ اور معرفہ۔ اور تیسرے اعتبار عدد کے اعتبار سے اس کے 3 جز تھے: واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو یہ کل ملا کے 3 2 5 3 8، یہ 8 جز بنتے ہیں ان 3 اعتبارات کے۔ اب جو جنس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اسم کے 2 جز بنتے ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ اب اس سے پہلے ہم نے عدد میں، اسم بلحاظ عدد میں جتنا بھی ہم نے پڑھا، جمع مکسر، جمع سالم اور جمع سالم کے موقع پہ جو گراف بنایا، وہ سارا مذکر کے اعتبار سے تھا، یعنی ہم نے مذکر وہ پڑھ لیا، وہ سارا مذکر ہی تھا۔ اب ہم پڑھیں گے مؤنث۔ مؤنث میں کیا آتا ہے؟ مؤنث کی آتی ہیں 2 اقسام۔ پہلی قسم ہے مؤنث قیاسی، مؤنث قیاسی، اور دوسری مؤنث کی قسم ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی، یہ 2 اقسام ہیں مؤنث کی، اور اس میں مؤنث کی نشانیاں بھی آتی ہیں عربی میں۔ تو پہلے ہم مؤنث قیاسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مؤنث قیاسی کیا ہے؟ یہ جو قیاسی ہے، یہ قیاس سے لفظ نکلا۔ قیاس یعنی اندازہ لگانا۔ آپ نے سنا ہوگا قیاس ارائیاں، قیاس یعنی اندازہ لگانا۔ مؤنث قیاسی یہ وہ والی مؤنث ہے جس میں اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ مؤنث قیاسی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ مؤنث قیاسی کی پہلی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے۔ یہ تائے مربوطہ اسے کہتے ہیں ہم، یا گولتا کہہ لیں۔ یہ گولتا آتی ہے مؤنث قیاسی کے آخر میں، یہ اس کی نشانی ہے پہلی مؤنث قیاسی کی۔ مثال کے طور پہ اب کسی بھی مذکر اسم کے آخر میں ہم یہ گولتا لگا دیں تو وہ مؤنث قیاسی بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے اسم بلحاظ عدد میں پڑھا تھا مسلمن۔ مسلمن ایک اسم ہے، مسلمن۔ یہ ہے مذکر اسم، کیونکہ اس کے آخر میں کوئی قیاسی نشانی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں قیاسی نشانی یعنی یہ پہلی نشانی گولتا لگا دیں گے، تائے مربوطہ لگا دیں گے، مسلمن سے بن جائے گا مسلماتن۔ مسلماتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں مسلمن تھا یہ مذکر، آخر میں ہم نے یہ گولتا لگا دی تو یہ بن گیا مسلمن سے مسلماتن۔ یہ آگے مؤنث قیاسی، اور یہ مؤنث بن گئی اس مسلمن کی۔ اسی طرح ظالمن سے ظالمتن، کافرن سے کافراتن، ساجدن سے ساجداتن۔ اگر ہم انہی کو وقف کر لیں، یعنی تن نہ کہیں، یہ اگر جب ہم گولتا پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ہے میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو بن جائے گا مسلم، مسلمہ۔ اسی طرح اردو میں بھی ہم بالکل اس طرح ہی بولتے ہیں، ساجد، اور عربی میں دیکھیں تو ساجدن، ساجداتن۔ اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اس کو وقف کر کے ہاں پڑھتے ہیں، ساجد، ساجدہ، اس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ ظالم، ظالمہ، عابد، عابدہ، اس طرح ہم پڑھتے ہیں اردو میں۔ عربی میں چونکہ آخر میں تنوین آتی ہے ہم اس کو تن پڑھیں گے، لیکن جب یہاں پہ وقف ہوگا تو ہاں میں بدل جائے گی۔ تو اس طرح ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں گولتا لگا کے۔ یہ اس کی ہے پہلی نشانی۔ اس کی جو دوسری نشانی ہے مؤنث قیاسی کی، وہ ہے الف مکسورہ۔ یہ کون سا الف ہے؟ اسے کہتے ہیں الف مکسورہ، یعنی یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے الف مکسورہ، یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے الف مکسورہ۔ اب یعنی کسی اسم کے آخر میں یہ والی نشانی آ جائے تو وہ بھی مؤنث ہوگا، مؤنث قیاسی۔ مثال کے طور پہ کبرا، صغرا، یہ سارا اسی میں آتا ہے۔ یہ دونوں اسم مؤنث قیاسی میں آ گئے کیونکہ آخر میں ان کے الف مکسورہ آ رہا ہے، کبرا، صغرا۔ اور جو مؤنث قیاسی کی تیسری نشانی ہے وہ ہے، یہ دوسری نشانی الف مکسورہ، تیسری نشانی ہے الف ممدودہ۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ الف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، چونکہ اس کے آخر میں حمزہ آتی ہے، یہاں پہ بڑی مد بھی آ جاتی ہے۔ یہ الف ممدودہ، اور یہ کسی اسم کے آخر میں ہوگا وہ بھی مؤنث قیاسی آئے گی۔
یعنی یہ تین نشانیاں مونس کی، تائے مربوطہ یعنی گول تا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے بیضاء۔ اب یہ بھی مونس قیاسی ہے، یعنی اس کے آخر میں یہ جو نشانیاں، یہ الف ممدودہ اور یہ بھی مونس قیاسی کی نشانی ہے۔ تو یہ تین نشانیاں مونس قیاسی کی۔ اور جو پہلی نشانیاں گول تا، یہ آتی ہے صفاتی ناموں کے ساتھ، یعنی مسلمن مسلمتن یہ ایک صفاتی نام ہے، فرما بردار۔ کافرن کافرتن، عابدن عابدتن، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ لیکن جو اگلی دو نشانیاں الف مکسورہ اور الف ممدودہ، یہ دونوں آتی ہیں ذاتی ناموں کے ساتھ۔ گولتا صفاتی ناموں کے ساتھ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ ذاتی ناموں کے ساتھ آتی ہیں۔ تو یہ تین نشانیاں مونس قیاسی کی، جن کی مدد سے ہم مونس کو پہچانتے ہیں۔ اب اتنا پڑھنے کے بعد جو ہم نے اسم لازم عدد میں ایک گراف بنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، فاعلی مفعول اضافی حالت کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع عدد کے اعتبار سے، یہ اس میں ہم نے مذکر اسم کو رکھا تھا مسلمن مسلمن مسلمین، مسلمانی مسلمینی مسلمون مسلمین، یہ ہم نے ایک مذکر اسم کو رکھا تھا۔ جب ہم مونس قیاسی کی پہلی نشانی یعنی تائے مربوطہ گول تا مذکر اسم کے آخر میں لگاتے ہیں تو اس مونس کی بھی یہ 9 آوازیں بنتی ہیں۔ پچھلی جو ہم نے 9 آوازیں پڑھی تھیں وہ تھیں مذکر کے اعتبار سے۔ اب یہ جو آوازیں مثال کے طور پہ عابدتن، اگر اس کا مذکر بنائے تو گولتا ہٹا دیں گے، عابدن۔ مونس قیاسی بنائی، آخر میں قیاسی نشانی لگائی گولتا، تو بن گیا عابدتن۔ تو عابدتن اس کی بھی 9 آوازیں بنے گی مونس کے اعتبار سے، وہ پچھلی جو 9 تھیں وہ تھیں مذکر کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ بن جائے گا عابدتن عابدتن، اور یہ جب گولتا آتی ہے اس کے اوپر 2 زبر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف نہیں آتا، اور عابدہ تن بالکل اسی طرح ان ان ان، یہاں پہ آ جائے گا تن تن تن، وہاں پہ تھا آنی، یہاں پہ آ جائے گا تانی، کیونکہ آخر میں تا آتی ہے، اور آنی اس کی آواز جو تثنیہ میں فاعلی حالت کی آواز تھی وہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا، وہاں پہ عینی تھا مذکر میں، یہاں پہ بن جائے گا تعینی، یہاں پہ بھی تعینی۔ اب جمع میں جا کے تبدیل ہوتا ہے مذکر سے، مذکر میں تھا تانی تعینی تعینی، مذکر میں تھا آنی عینی عینی، اونا اینا اینا، لیکن مونس میں آتا ہے آتن، یہاں پہ تونا نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا آتن آتن، اور یہاں پہ آتن، یہاں پہ بھی آتن۔ اب یہ 9 آوازیں یہ مونس کے اعتبار سے ہیں، پچھلی والی 9 مذکر کے اعتبار سے تھیں۔ اب ان کے آخر میں دیکھیں تو یہ بھی بالکل انہی کی طرح ہی ہیں، اوپر والی 6 تن 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 تانی تعینی تعینی، یہ ہے مونس، اور مذکر کے لیے ان 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 آنی عینی عینی، صرف تا کا اضافہ ہوا تو وہ مونس بن گئی۔ جمع میں تھوڑا مختلف ہے، جمع میں مذکر میں تھا اونا اینا اینا، یہاں پہ آ جائے گا آتن آتن آتن، یہ جمع میں مونس۔ اب جیسے ہم نے آواز نام اور معنی مذکر میں اس گراف کی مدد سے نکالے تھے، اسی طرح آواز نام اور معنی مونس کے بھی نکلتے ہیں۔ آوازیں مونس کی ہو گئیں یہ 9، تن 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 تانی تعینی تعینی آتن آتن آتن، یہ تو ہو گئی آوازیں مونس کے اعتبار سے 9۔ کل ملا کے 18 آوازیں بن گئیں، 9 مذکر کی اور 9 مونس کی۔ آگے آتا ہے آواز کا نام۔ آواز کا نام بھی ہم نکالیں گے۔ نام جب ہم نے اسم لازم عدد میں جمع سالم کا گراف بنایا تو اس میں ہم نے 3 اعتبارات سے نام نکالا تھا، حالت، وسعت اور عدد۔ اب ہم چونکہ اسم لازم جنس پڑھ لیا، اب ہم 4 اعتبارات سے اس کا نام نکالیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تانیہ، اس کی تانی آواز ہے، اس آواز کا جو نام نکلے گا وہ 4 اعتبارات سے ہم دیکھیں گے۔ فائلی کے نیچے ہے تو فائلی حالت، فائلی۔ آگے اگر ہم وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نکرہ ہے، کیونکہ آخر میں تنوین شروع میں الف لام نہیں لگا ہوگا تو یہ نکرہ ہے، یہاں پہ آ جائے گا نکرہ نکرہ۔ یہ ہو گئے حالت اور وسعت کے اعتبار سے۔ عدد کے اعتبار سے یہ ہے تثنیہ، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تثنیہ تثنیہ۔ اب یہ ہم نے 3 اعتبارات سے اسم لازم عدد میں بھی یہ لکھا تھا ایک اسم آواز کے نام کو۔ اب چوتھا اعتبار سے بھی ہم اس کو لکھیں گے، اس کی جنس کیا، آخر میں چونکہ تا ہے تو یہ مونس میں آئے گا، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں فاعلی نکرہ تثنیہ مونس۔ یہ کس آواز کا نام نکلایا؟ اس آواز تانی آواز کا نام نکلایا۔ اب نام ہم نے نکال لیا تو نام سے اس کا ترجمہ بھی نکل آئے گا۔ فاعلی کو ہم نے اردو میں پہچانا نے سے، نکرہ کو پہچانا کسی یا کوئی، تثنیہ 2 جوڑے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور مونس عورت، یہاں پہ عورت آئے گا۔ اور اگر ہم
خالی تانے کی بجائے آنی آواز دیکھیں گے تو ہم اس میں بھی چوتھے اعتبار سے لکھیں گے فاعلی نکرہ تثنیہ مذکر، پھر اس میں اس کا ترجمہ آ جائے گا مرد. لیکن یہاں پہ تانی آواز ہے، آنی نہیں ہے، تو یہاں پہ مونس لکھیں گے اور ترجمے میں آئے گا عورت. یہ اس کا اتنا لمبا ترجمہ بن گیا اس تانی آواز کا. اب یہاں پہ عابدہ تن ہے تو یہاں پہ آ جائے گا عابدہ تانی، عابدہ تانی. تو اس کے مطابق اس کا ترجمہ عابدن یعنی عبادت کرنے والا، عابدہ تن عبادت کرنے والی. تو جو عبادت کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ بنے گا تانی آواز کا. یہاں پہ آئے گا عابدہ تانی تو بن جائے گا کوئی دو عبادت کرنے والی عورتوں نے. عورتوں، دو عورتوں یعنی تثنیہ، کوئی نکرہ، نے فاعلی، عابدن کا اپنا معنی عبادت کرنے والا یا والی. اور ہاں جی یہ ہے اس کا یعنی معنی، نام سے ہی معنی اس کا نکلایا کوئی دو عبادت کرنے والی عورتوں نے. اب جب یہ تعینی آئے گا عابدہ تعینی تو یہ بن جائے گا کوئی دو عبادت کرنے والی عورتوں کو. کو کہاں سے آئی؟ یہاں پہ مفعولی آ جائے گا اور یہاں پہ اردو کی پہچان کو آ جائے گی. اگر ہم کریں عابداتن، عابداتن، یہاں پہ عابداتون نہیں آئے گا، عابداتن آئے گا جمع میں فاعلی حالت کی آواز. تو یہاں پہ آ جائے گا فاعلی نکرہ جمع مونس. یہاں پہ جمع آ جائے گا جمع، اور یہاں پہ آ جائے گا بہت سے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ تین ہے یا زیادہ. بہت سے یا بہت سی، کیونکہ عورتیں ہیں تو آ جائے گا بہت سی. تو اس کا ترجمہ بن جائے گا عابداتن کا بہت سی عبادت کرنے والی عورتوں نے. اور یہی عابداتن بنے گا تو بنے گا مفعولی حالت میں کو لگ جائے گا بہت سی عبادت کرنے والی عورتوں کو. تو یہ ایک قسم کی چاروں اعتبارات سے ہم دیکھیں تو یہ 18 آوازیں ہیں، اور 18 آوازوں کا یہ جو نام نکلتا ہے چاروں اعتبارات سے نکلتا ہے اور اسی سے اس کا معنی بن جاتا ہے. تو یہ مونس 81 پڑھنے کے بعد ہم 18 آوازیں ایک قسم کی بآسانی بنا سکتے ہیں. کون سے قسم کی؟ جن کی جمع آتی ہے، جمع صفاتی ناموں سے جن کی جمع آتی ہے ان کو ہم آرام سے ان گراف میں بنا سکتے ہیں، مذکر کے اعتبار سے بھی اور مونس کے اعتبار سے بھی. مونس 81 کی تو ہم نے 3 نشانیاں پڑھی، گولتا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. یہ تھیں مونس 81 کی 3 نشانیاں. لیکن مونس سماعی کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے. یہ ہم اس طرح کہیں گے سماعی سماعت سے ہی ہے، یعنی سماعت سنی سنائی بات. یعنی اہل زبان نے جس چیز کو مذکر کہہ دیا وہ مذکر ہے، اور جس چیز کو مونس کہہ دیا وہ مونس ہے. مثال کے طور پہ پنکھا چلتا ہے یا چلتی ہے، اخبار پڑھا جاتا ہے پڑھی جاتی ہے. اس طرح یعنی سماعی چیزوں کے اعتبار سے ہے یہ سماعت سے سنی سنائی بات. اہل زبان جس چیز کو مذکر کہہ دیں وہ مذکر، جس کو مونس کہہ دیں وہ مونس. اس کی کوئی عربی میں بھی خاص نشانی نہیں ہے، لیکن اس کی جو عربی میں ہم اگر پہچانیں اس کو تو اس کو پڑھنے کے لیے مونس سماعی کو پڑھنے کے لیے اسم معرفہ کی 4 اقسام استعمال ہوتی ہیں. اسم معرفہ کی اقسام ہم نے اسم لحاظ وسعت میں پڑھی تھیں، 7 اقسام ہیں، جن میں سے 4 اقسام سے ہم مونس سماعی کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ چار اقسام کون سی ہیں اسم معرفہ کی؟ یہ 4 اقسام جو ہیں اسم معرفہ کی، ان چاروں کی مدد سے ہم مونس سماعی کو پہچان سکتے ہیں. کیسے؟ ضمیر میں ہم نے پڑھا ہے، ضمیر میں یہ پرونون کو کہتے ہیں اور اس میں آتا ہے ہو، مذکر کے لیے ضمیر آتی ہے، ہا مونس کے لیے ضمیر آتی ہے. تو جس اسم کے ساتھ ہو لگا ہوگا وہ ہوگا مذکر، اور جس اسم کے ساتھ ہا لگا ہوگا، ہا کی ضمیر ہوگی وہ ہوگی مونس. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب یہ فی کے ساتھ ہا ہے اور ہا یہ مونس کی ضمیر ہے. اس مونس کی ضمیر سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے جو پیچھے بات ہوئی اولئک اصحاب النار، النار، اولئک اصحاب النار، الناری، یعنی یہ جو پیچھے النار یعنی آگ ہے یہ مونس ہے. ہا الناری یعنی مونس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ہا سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے آگ یعنی نار مونس ہے، کیونکہ نار ان کے آخر میں کوئی قیاسی نشانی نہیں ہے. اور سماعی نشانی یعنی سماعی نشانی تو نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ اس کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے. ان چاروں اعتبارات سے وہ پہچانی جا رہی ہے، جیسے فیہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہا مونس کی ضمیر اور نار کی طرف اشارہ یعنی آگ مونس ہے. یہ تھا پہلے اعتبار سے. دوسری اسم معرفہ کی دوسرے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اسم اشارہ اس میں آتا ہے دس اور دیٹ، یعنی ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک. یہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس اسم کے ساتھ ہاذا ہوگا وہ ہوگا مونس، وہ ہوگا مذکر، اور جس اسم کے ساتھ ہذہ ہوگا وہ ہوگی مونس. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہ اونٹنی یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہذہ اس کے ساتھ لگ گیا اور یہ اسم اشارہ مونس کے لیے ہے. تو ناقۃ، ناقۃن یعنی یہ اونٹنی مونس ہے، ہذہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے.
یہ تھی دوسرے اعتبار سے دوسری قسم. اور اس کی جو تیسری قسم ہے اسم معرفہ کی، اسم موصولہ میں آتے ہیں. اردو میں ہم دیکھیں تو جو، جسے، جس، کسی. اس طرح اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے الذی، اللتی یا الذین. تو الذی جس اسم کے ساتھ آئے گا وہ مذکر ہوگا، الذی، اور جس اسم کے ساتھ اللتی آئے گا، اللتی، وہ آئے گا مونس. یعنی مونس اسمائی کو پہچاننے کے لیے اگر اسم کے ساتھ اللتی ہوا وہ مونس ہوگی. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے ہذہ النار اللتی. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہا جو ہے مونس کی ضمیر ہے اور یہاں پہ وہ اولئک اصحاب النار میں آگ کی طرف اشارہ تھا. یہاں پہ بھی آ رہا ہذہ النار اللتی، النار اللتی، یعنی ہذہ اس میں اشارہ بھی آ گیا، ہذہ النار. اب نارن اسم اشارہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مونس ہے کیونکہ ہذہ ہے. آگے آ رہا ہے النار اللتی. ابھی اللتی بھی ہمیں بتا رہا ہے موصولہ کے اعتبار سے کہ آگ جو ہے وہ مونس ہے. تو یہ آیا ہذہ النار اللتی. آگے جو چوتھی قسم ہے اسم معرفہ کی، اس کی مدد سے بھی ہم مونس اسمائی کو پہچانتے ہیں. اور اسم منادہ یا ندا سے ہے کسی کو آواز دینا، ندا، آواز. تو اس میں آتا ہے یا ایھا اور یا ایتھا. یہ بھی آپ نے سنے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یا ایھا جس اسم کے ساتھ آئے گا وہ مذکر ہوگا اور یا ایتھا جس اسم کے ساتھ آئے گا وہ مونس ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی یا ایتھا النفس، اے جان، المطمئنہ، اے مطمئن جان، یعنی نفس، جان. اور یہ اس سے نفس کے آخر میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے. تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ اسم معرفہ کی ان اقسام سے. چونکہ اس میں منادہ آ رہا ہے یا ایتھا، یا ایتھا النفس، تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے نفس کیا ہے؟ جان، مونس ہے. تو یہ تھی مونس سمائی پہچاننے کے لیے اسم معرفہ کی 4 اقسام جس سے ہم مونس سمائی پہچانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو جوڑا آئے وہ بھی مونس، یعنی مونس سمائی میں آتی ہے، وہ بھی مونس یعنی کہلاتی ہے. یعنی کوئی چیز جوڑا آ گئی، کوئی کسی شہر کا نام، وہ بھی سارے اس میں مونس میں آتے ہیں. تو یہ تھا اسم بالحاظ جنس جس میں ہم نے مذکر اور مونس. مذکر کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور کیسی نشانی ہم نے پڑھی؟ 3 نشانیاں، گولتا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. اور گولتا جو آتی ہے یہ صفاتی ناموں کے ساتھ آتی ہے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ ذاتی ناموں کے ساتھ آتی ہے. اور جو مونس سمائی ہے وہ اسم معرفہ کی ان 4 اقسام کی مدد سے پہچانی جاتی ہے عبارت کے اعتبار سے. تو یہ ہماری مفرد اسم کی پہچان ان 4 اعتبارات سے مکمل ہوئی، حالت، وسعت، عدد اور جنس. ان 4 اعتبارات سے ہماری مفرد اسم کی پہچان مکمل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.